آج بڑے دکھ کے ساتھ ایک بات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ جو خواب دیکھ کر 2018 کے اندر ہم نے جموں کشمیر کے اندر پنچایتی الیکشن لڑا تھا، ایک منصوبہ بند طریقے سے پنچایتی راج انسٹیٹیوشن کو فیل کیا جا رہا ہے جموں کشمیر کے اندر، جس کی تازہ مثال یہ ہے کہ جموں کشمیر سرکار نے تھرو یونین ہوم منسٹری آف انڈیا جو امینڈمنٹ لائی ہے پنچایتی راج ایکٹ 1989، جموں کشمیر پنچایتی راج ایکٹ 1989 میں 17 اکتوبر کو تھرڈ ٹائر جو الیکشن ہمارے پنچایتی راج سسٹم کے ہونے جا رہے تھے اس کے لیے جو امینڈمنٹ لائی گئی ہے، اس امینڈمنٹ کے تحت بی ڈی سی چیئرمین نہ تھرڈ ٹائر کا الیکشن لڑ سکتا ہے نہ وہاں پر ووٹ دے سکتا ہے، اس کو ووٹنگ پروسیس سے باہر رکھا گیا ہے۔ یہ بڑے انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہمارا جو جموں کشمیر پنچایتی راج ایکٹ تھا اس کے تحت تھرڈ ٹائر میں بی ڈی سی چیئرمین کو ہی الیکشن لڑنا تھا، انہی لوگوں نے ووٹ ڈالنا تھا اپنے کورم میں۔ الیکٹورل کالج پہلے جو تھا وہ بی ڈی سی چیئرمین تھا، منسپل چیئرمین تھا یا اس قسم کے لوگ تھے، اور اس میں جو ہے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ بورڈ بننا تھا۔ سرکار نے ایک نئی جو ہے یہاں پر شروعات کی ہے، ایک نیا ٹیسٹ جو ہے جموں کشمیر کو ویسے بھی ایک لیب کے طور پر دیکھا جاتا ہے، ٹیریٹوریل کانسٹیچوئنسی کا ایک نیا کنسپٹ دیا ہے پولیٹیکل ایکٹیوسٹس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، جو اس وقت بے روزگار ہو چکے تھے، جو اس وقت ہر انسٹیٹیوشن سے باہر تھے، ان کو اس سسٹم کے اندر لانے کے لیے یا ڈی ڈی سی بورڈز پر ان کا قبضہ جمانے کے لیے ٹیریٹوریل کانسٹیچوئنسی کا کنسپٹ لایا کہ ٹیریٹوریل کانسٹیچوئنسی ہوگی اور اس میں ڈائریکٹ الیکشن ہوگا اور ہر ڈسٹرکٹ کے اندر 14 ممبر ہوں گے، اور وہی 14 ممبر جو ہے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کا چیئرمین اور وائس چیئرمین منتخب کریں گے اور وہی اس کا الیکشن بھی لڑیں گے۔ یہ انتہائی افسوس کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ جموں کشمیر کے اندر ہم نے 2018 میں اس وقت پنچایت الیکشن لڑے تھے جس وقت جموں کشمیر کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس پنچایت الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا۔ پھر 2019 میں اس وقت ہم نے بی ڈی سی کا چناؤ لڑا سیکنڈ ٹائر کا، جس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز نے یہاں پر بی ڈی سی چناؤ کا، سیکنڈ ٹائر چناؤ کا بائیکاٹ کیا تھا، کیونکہ آرٹیکل 370 ریووک ہو چکا ہوا تھا، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا۔ اس کے باوجود جب ہم نے الیکشن لڑا اور ہمارے دل میں بھی یہی خواب تھا کہ ہم آگے جا کے تھرڈ ٹائر کا الیکشن لڑیں گے، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ بورڈ بنے گا، اس کے چیئرمین ہمارے لوگ ہوں گے اور گراس روٹ لیول پنچ سرپنچ سے شروع ہو کر ڈسٹرکٹ بورڈ پلاننگ تک ہمارے لوگ ہوں گے، تو ہمارا پنچایتی راج سسٹم یہاں پر جو ہے اسٹیبلش ہوگا، جس کا ہم نے خواب دیکھا تھا۔ جن لوگوں نے یہ اس قسم کا کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے آنریبل پرائم منسٹر صاحب کے اس کلیم اور دعوے کا بھی نگیٹ کیا ہے، کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے درجنوں بار کئی سٹیج سے یہ کہا ہے کہ جموں کشمیر کے اندر ہم پنچایتی راج سسٹم مضبوط کرنے جا رہے ہیں، 3 ٹائر سسٹم کھڑا کرنے جا رہے ہیں اور تمام گورننس جو ہے جموں کشمیر کے اندر پنچایتس کے تھرو ہوگی۔ لیکن آج تھرڈ ٹائر کے اندر اس کے لیے پالیٹیشنز کو گھسانے کے لیے ان لوگوں نے جو امینڈمنٹ لائی ہے، اس سے تمام پنچایت ممبرز جو جموں کشمیر کے اندر ہیں ان کو بہت صدمہ پہنچا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس اٹیمپٹ سے پنچایتی راج سسٹم جو ہے سائیڈ لائن ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کس طریقے سے انسٹیٹیوشن کے اندر انہوں نے انسٹیٹیوشن کریٹ کیا۔ مان لو ٹیریٹوریل کانسٹیچوئنسی انہوں نے کریٹ کی ہے بلاک کے اندر، اب ایک بلاک کے اندر 2 نمائندے ہوں گے، کل ایک پلان ویٹ کروانا ہے، بی ڈی سی چیئرمین کہتا ہے کہ یہاں پر سڑک بنے گی، ٹیریٹوریل کانسٹیچوئنسی کا ریپرزنٹیٹیو کہ اس کی مخالفت کرے گا، یہاں پر نہیں بنے گی، تو افسر کیا کرے گا؟ وہ بی ڈی سی چیئرمین کی سنے گا یا ٹیریٹوریل کانسٹیچوئنسی کا ریپرزنٹیٹیو کی سنے گا؟ اس کے بعد جب بی ڈی سی چیئرمین کو ووٹنگ حق آپ نے بورڈ کے اندر نہیں رکھا وہاں پر، تو اس کی کیا سے ہوگی وہاں پر پلاننگ کے اندر یا ڈیولپمنٹ بورڈ کے اندر، اس کی وہاں پر سے کیا ہوگی؟ اس وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سرکار سے ہم مطالبہ کرتے ہیں، خاص کر ایل جی صاحب سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ فوری طور پر آپ نے یہ جو امینڈمنٹ لائی ہے جموں کشمیر پنچایتی راج ایکٹ کے اندر، اس کو ریووک کیا جائے، اس کو واپس لیا جائے، ورنہ پنچایتی نمائندوں کا تمام اعتماد جو ہے وہ اس انسٹیٹیوشن سے اٹھ چکا ہے، اور آئندہ آنے والے وقت میں کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو رسک میں نہیں ڈالے گا۔